بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جاہل مولوی نے قیامت کی نشانیاں ہیں، ایک قبر شریف کی تصویر دے دی، اوپر غلاف ہے۔ غلاف تو عزت کی علامت ہے، کعبہ پر غلاف ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، میت پر چادر ڈالی جاتی ہے، اور پھر ساتھ ہی آیت لکھ دی، لا تدعوا مع اللہ، اللہ کے ساتھ ان کو مت پکارو۔ حالانکہ اس کا آیت کا شان نزول ہے کہ اللہ کے سوا بتوں کو مت پکارو۔ وہ بت کی تصویر دیتا، اس نے قبر کی تصویر دے دی، اوپر غلاف ہے۔ وہ بدبخت جاہل مولویا، تو سوچ، قبروں پر جانا تو نبی پاک کی سنت ہے۔ آپ شہداء احد کے قبور پر گئے اور یہ آیت پڑھی جا کر، آیت روایت نہیں ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اے چچا امیر حمزہ، اے احد کے شہیدو، تم پر سلام ہو، تم نے صبر کیا، اللہ نے تمہاری عاقبت اچھی کر دی۔ اور اسی طرح جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا السلام علیکم اہل القبور، السلام علیکم یا اہل الدیار، اے گھروں والو، تمہیں سلام ہو۔ اور نسأل اللہ لنا، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں تمہارے لیے عافیت کا اور اپنے لیے عافیت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم اٹھا کر دیکھیے، زیارت قبور کا چیپٹر۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، زیارت کیا کرو، فزوروها۔ ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اے کلپ بھیجنے والے جاہل مولوی، کلمہ پڑھ دوبارہ۔ کیا تو اپنے ابے کی قبر پر نہیں جاتا؟ کیا قبرستان میں تو السلام علیکم یا اہل القبور نہیں کہتا؟ کیا یہ دعائیں نہیں مانگتے قبرستان میں جا کر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، السلام علیکم یا اہل القبور؟ وہ آیت بتوں کی ہے کہ لا تدعوا مع اللہ، اللہ کے سوا انہیں مت پکارو، ان جھوٹے بتوں کو معبود اور اعتقاد رکھ کر۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننا شرک ہے۔ تو نے قبر بنا دی، جہلا کلمہ پڑھ۔ قبروں پر تو رسول اللہ تشریف لے گئے، ہاں البتہ منافقوں کے جنازے اور قبر پر جانے سے اللہ نے اپنے پاک رسول کو منع فرمایا۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یا رسول اللہ اگر کوئی منافق مر جائے، صحابی کی وجہ سے اس کے منافق باپ عبداللہ ابن ابی کا آپ نے جنازہ پڑھایا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پھر احکام بھیج دیے، صحابی کی بھی دلداری ہو گئی، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی کافر منافق مر جائے تو نہ اے محبوب کبھی ان کی نماز جنازہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہونا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور مومنوں کی قبر پر جاتے، دعائیں مانگتے، لیکن منافق کے لیے نہ جنازہ ہے نہ دعا ہے۔ اور خدا چاہلا تجھے ہدایت دے، لا تدعوا مع اللہ کا مقصد ہے اللہ کے سوا کسی بت کو مت پکارو۔ اگر مطلق پکار ہے تو پھر قرآن کی جب تلاوت کرتے ہو ترانوں میں تو اس میں ہے یا ابت افعل ما تؤمر، یا ایھا النبی، یا اخت ہارون، من انصاری الی اللہ۔ نماز میں کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، پھر نماز میں سے یہ درود السلام علیکہ ایھا النبی کے لفظ نکال دے۔ اور تو جب تراویح پڑھتا ہے جاہل مولوی، اگر تو حافظ ہے تو اس میں تو ہے یا ایھا المزمل ہو، یا ایھا المدثر ہو، یا ایھا النبی ہو،
انا ارسلناک شاہدا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو پکارا، من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ۔ یہ ایتیں تو نماز میں نہیں پڑھتا اور تو نے غلط تشریح کر دی۔ اس لیے اے مسلمانوں بچو، ان جاہل لوگوں سے یہ مرتد ٹولہ پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے تو درود و سلام کو بدعت کہتا ہے۔ اجیب و دعوت الداع اذا دعان ہے تو کہتا ہے جنازے کے بعد دعا نہ مانگو۔ کس چیز کو یہ مانتے ہیں؟ اور جو بتوں والی آیتیں ہیں وہ تم ولیوں پر فٹ کرتے ہو، نبیوں پر، کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرآن میں نہیں ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، مادرزاد جو اندھا ہے اس کو بینا کرتا ہوں، اور جو برس کا مارا ہے اس کو شفا دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ مِنَ الطِّينِ كَحَيَاةِ الطَّيْرِ، میں اپنے ہاتھوں سے پرندے مٹی کے بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر میں پھونک مارتا ہوں اللہ کے حکم سے، ان مٹی کے پرندوں کو میں اڑا دیتا ہوں۔ بھئی اللہ والے تو مٹی کے پرندے بنا کے فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور تم بتوں کا جو کہتے ہو کہ اللہ نے فرمایا جن بتوں کو معبود مانتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے تو معجزات دکھائے ہیں توحید کو سمجھانے کے لیے، توحید کو منوانے کے لیے۔ اگر تو بتوں کی لسٹ میں نبیوں ولیوں کو رکھتا ہے تو شرم سے ڈوب مر۔ انبیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مساجد اللہ، بیت اللہ، شعائر اللہ، ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جس نے اللہ کے نشانیوں کی عزت کی یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اور تو من دون اللہ، وہ تو بت ہے، کسی بت کے نام کو اللہ نے اپنے ساتھ تو نہیں رکھا۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن کو اللہ نے من دون اللہ کہا ہے، فرمایا وہ بت ہے جاہلا، پڑھ کسی عالم سے۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کا کلمے میں اپنے ساتھ نام نہیں رکھا، ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کی توحید کا پرچار کیا ہے۔ اور تو نے قبر بنا دی۔ کیا رسول اللہ کے جالوں پر جا کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھا جاتا؟ حضرت ابو بکر کو سلام نہیں کرتے؟ یا امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا ابی بکر صدیق السلام علیکم، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ خلیفہ رسول سیدنا عمر بن خطاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مواجہ، یہ تین مقدس چہرے سبحان اللہ روضہ رسول میں موجود ہیں، کیا رسول اللہ کو سلام نہیں کرتا؟ کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہتا؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق خلیفہ بلا فاصلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا امیر المومنین مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ سیدنا عمر ابن خطاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا جا کے ساتھ تو ان کو نہیں پکارتا، ان کو سلام نہیں کرتا؟ لیکن ان کو معبود تو نہیں مانتا۔ قبلی والوں کو سلام کرتا ہے محبوب مان کر، حضرت ابو بکر کو سلام کرتا ہے امیر المومنین خلیفہ اول مان کر، حضرت عمر کو سلام کرتا ہے پیارے محبوب کا پاک خلیفہ امیر المومنین مان کر، قبرستان میں جا کر پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اور حضور بھی قبرستان میں گئے ہیں اور حکم دیا فزورھا، پھر حکم دیا منظارہ قبری واجبت لہ شفاعتی۔ تو نبی کے عقیدے کو شرک سے تعبیر کرتا ہے، ہوش کر کلمہ پڑھ دوبارہ، کہاں لے کے جا رہا ہے مسلمانوں کو؟ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ
بالا آلکا وا صحابکا یا حبیب اللہ. سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ والوں کی دعا ہوتی ہے، اس کا حکم نافذ ہے. ہم مشرک نہیں ہیں. ہیک کے ہیک دی دم دم سیک کے ہیک دے ہر ہر چاند دے رے کیا اچھے کیا چھیک کے ہیک کو چیرا نو کر جانے او کافر مشرک کے. اللہ ہیک کے اللہ 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 حق. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ.